الرحمن الرحیم قوم لوط پر اللہ کے عذاب کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے دور زمانہ میں اہل سدوم کے رہنما کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سدوم کے پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کے فیاضی کا حسن شکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیزہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ شیطان کا ورگلانا۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غرور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے، کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہارے بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح یہ لوگ اسے بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اہل سدوم نے ان سے فعل بدگو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنے نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیل گیا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہو رہے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا ہے اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے ہیں۔ توحید کی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گمان عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر ذلت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات وعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم لوط پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ بالکل وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ عذاب الہی کا مطالبہ۔ لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالی نے اب تک ان کی اس بدترین فحاشی اور بدکاری کو ڈھیر دیا رکھے تھے، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنی خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔
انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے اب پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی جو کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکا مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میرے قوم کے لڑکا ہے یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بھی واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، عذاب الہی۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر آ گئے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کو بھونکنے اور مرغیوں کو بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نصیحت و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ یہ تھا قوم لوط کا عذاب۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی